سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ حمد و صلوات کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات ہم ربیع الاول کے مہینے میں پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ آج کی اس نشست میں، جمعہ کی اس محفل میں ہم بات کریں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لوگ کیا کہتے تھے؟ جس محبوب کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پاس بھیجا، مبعوث فرمایا، اس کا چہرہ انور کیسا تھا، جس کی باتیں آج اتنی صدیوں بعد سن کے ہمارا دل مچل جاتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ قربان نہ جاؤں ان آنکھوں پہ، ان صحابہ کرام کی آنکھوں پہ جو صبح شام حضور کا دیدار کیا کرتے تھے۔ اور میرے نبی کا چہرہ اگر آپ نے پوچھنا ہے، دیکھنا ہے، اگر بخاری شریف کی حدیث ہے 681 نمبر پہ، حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آخری ایام تھے تو آپ 3 دن جو ہے وہ باہر تشریف نہ لائے۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھی ہونے لگی، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ارشاد فرما رکھا تھا کہ وہ پڑھاتے تھے، وہ نماز پڑھاتے تھے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ کہتے ہیں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن جو ہے وہ مسجد میں تشریف نہیں لائے تھے۔ 3 دن میں سوچ رہا تھا کہ جن کا ایک لمحہ حضور کو دیکھے بغیر گزرتا نہیں تھا، انہوں نے 3 دن پتہ نہیں کیسے گزارے ہوں گے۔ وہ تو ہر وقت اسی کوشش میں رہتے تھے کہ کسی طرح آمینہ کے لال کی ہمیں بس زیارت ہو جائے، ہم حضور کو دیکھ لیں۔ تو جب 3 دن حضور نہیں آئے، حضرت ابوبکر جماعت کرانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقال نبی اللہ بالحجاب فرفعہ، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کی طرف، آپ کا گھر قریب ہی تھا حجرہ مسجد نبوی کا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزار مبارک ہے، یہی آپ کا حجرہ تھا، یہی آپ کا گھر تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ 3 دن حضور نہیں آئے، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے، فاقیمت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی، نماز ہونے لگی، تو ہم نے دیکھا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا پردہ ہٹایا اور ہماری طرف دیکھنے لگے۔ اور حضور کے چہرہ اقدس کی اگر بات کریں، ہم حضور کے چہرے کی بات کر رہے تھے، تو صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے پردہ ہٹایا اور ہماری طرف دیکھنے لگے، تو کہتے ہیں حضور کے چہرے کی طرف جب ہم نے دیکھا تو آپ کا چہرہ چمک رہا تھا۔ کہتے ہیں ما نظرنا منظرا کان اعجب الینا، کہتے ہیں صحابہ لوگوں وہ منظر ہی کیا عجیب تھا، کیا عجیب وہ لمحات تھے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا پردہ اٹھایا اور ہماری طرف دیکھا، اور ہم نے حضور کا رخ انور دیکھا۔ ہمیں وہ لمحات بڑے سونے لگے جب ہم نے حضور کو 3 دن بعد دیکھا، اور حضور کا چہرہ انور چمک رہا تھا، حضور کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پھر اشارہ کیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو کہ آپ نماز پڑھائیں، آپ پیچھے نہ ہٹیں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ اقدس ہے نا،
3 دن یہاں کسی کو بھوک ستا لے نا، 3 دن ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے یار کچھ کھا پی لیں، آپ بیمار ہو گئے ہیں، چہرہ بتا رہا ہے۔ کوئی بیمار ہو جائے چہرہ بتا دیتا ہے، عمر ڈھل جائے چہرے پہ جھڑیاں آ جاتی ہیں، چہرہ بتاتا ہے عمر اب زیادہ ہو چکی ہے۔ قربان جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ رب نے کیسی شان عطا فرمائی ہے۔ چاہے عمر آپ کی جتنی بھی تھی، چہرہ آپ کا چاندوی کے چاند کی طرح چمک رہا ہوتا تھا۔ چاند بھی جس چہرے کو دیکھ کے شرماتا تھا وہ آمنہ کے لال کا چہرہ تھا۔ چاہے گھر میں چولہا نہیں بھی جلتا تھا، کھانا پیٹ بھر کے میسر نہیں بھی ہوتا تھا، لیکن مجال ہے کہ کبھی چہرے انور سے یہ بات پتہ چلے کہ حضور کو بھوک لگی، مجال ہے کہ کبھی چہرے انور پہ کوئی ایسا اثر، کوئی ایسا نشان آئے کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ مرجھایا ہوا لگے نا۔ جس نے بھی دیکھا، جب بھی دیکھا، جہاں بھی دیکھا، حضور کے چہرے کو جس نے دیکھا اس نے یہی کہا کہ یہ چہرہ تو بڑا ہی سونا ہے، اس کو تو رب نے بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے۔ یہی میں کہہ رہا تھا نا کہ سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔